غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے 7ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ چھٹے حصے میں بیان ہو چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ کے حکم سے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تجلی کی درخواست کی جو کہ قبول ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیاں عطا فرمائیں جن پر احکامات درج تھے. ان احکامات کا ذکر بھی پہلے ہو چکا. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کی بارش کر رہا تھا، تو دوسری طرف بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی یا غیر موجودگی میں سامری جو کہ جادوگر تھا، اس کے کہنے پر اپنے تمام زیورات اس کے حوالے کیے، اور اس نے ان کو آگ میں پگھلا کر، یعنی ان زیورات کو آگ میں پگھلا کر ایک بچھڑا بنا لیا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، اور اس کی پوجا کرنے لگے. یہ آواز اس مٹی کی وجہ سے آتی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں پڑتے تھے، جس مٹی پر پڑتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا. اس مٹی کو سامری نے اٹھا لیا، کیونکہ وہ پہچان گیا کہ اس مٹی میں اب جان پڑ گئی ہے. اس نے وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈالی یا اس میں مکس کی، جس کی وجہ سے آواز آنے لگی. لوگوں نے یہی بھی دیکھا جنہوں نے اپنے زیورات دیے تھے سامری کو، کہ نہ تو وہ بچھڑا بات کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، جبکہ سامری نے یہ بھی کہا کہ یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انتہائی غصہ ہوئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے ان سے بھی غصہ ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین جانیے انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. اب آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں. حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں آپ علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ قوم کو بانٹ دیا ہے یا تفریق کر دیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ اس میں تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، اس لیے تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو. انہوں نے یعنی قوم نے کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں گے ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، یعنی اسی کی پوجا کرتے رہیں گے. قوم یہ بھی سمجھ بیٹھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس نہ آئیں گے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے. تو انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی. کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا؟ اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اور قوم کی اس حرکت کی افسردگی میں، افسوس میں تختیاں پھینک دیں. یہ وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے ہوئے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پھینکنے کا مطلب جلدی سے انہیں ایک طرف رکھنا ہے، نہ کہ ان کو زمین پہ پٹکنا ہے بے حرمتی کے انداز میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا تیرا کیا حال، یعنی تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے اس مٹی کا واقعہ سنایا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا، دنیاوی زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی اکیلا ہو جائے گا. یہ بہت بڑی سزا تھی کہ وہ اکیلا رہ گیا، اور آخرت کی سزا اس سے الگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے اپنے لیے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور دعا کی کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کو معبود بنانے پر ان کو سزا کا کہا اور فرمایا جلد ہی ان پر اللہ کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آ پڑے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ گائے کی عبادت مصر کا قدیم یا پرانا عقیدہ تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھتی آ رہی تھی۔ سامری بظاہر تو مسلمان تھا پر اس نے کفر کو چھپایا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی مدت میں اضافہ ہوا تو اس نے چال چلی اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ یہ بات صرف میں نے جانی کہ جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں مٹی پر پڑتے ہیں تو وہ ہری ہو جاتی ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو آپ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تختیوں میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے چلے آئے، یعنی کہ کوہ طور پر۔ آپ نے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامنے نے ان کو بہکا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ اور غم کی حالت میں، یعنی غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا تمہارے رب کی جانب سے تم پر عذاب نازل ہو؟ تم لوگوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کے خلاف کیا۔ قوم نے کہا ہم زیورات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے تو ان کو آگ میں ڈالا، اور سامری نے بچڑا بنا لیا ان زیورات کو پگھلا کر۔ ان واقعات کا ذکر سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں پھینک کر جلا دیا، پھر اسے سمندر میں بہا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا دنیاوی زندگی میں بھی ان کے سزا دینے کا کہا۔ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کی توبہ قبول فرمائی، پر جنہوں نے پوجا کی تھی اس بچڑے کی ان کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے ان کی تعداد 70,000 کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ سزا بھی ان لوگوں سے دلوائی گئی جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی، تو اب وہ لوگ بھی جھجک رہے تھے جنہوں نے سزا دینی تھی، کیونکہ سزا پانے والے ان کے رشتہ دار اور قبیلہ کے لوگ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر اندھیرا کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہیں اب قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ ان سزا پانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہی توبہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب روئے اس دوران اور توبہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے۔ یہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے 7ویں حصے کا اختتام کرتے ہیں اور 8ویں حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، تاکہ ان کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔